بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن سوالوں کے میں جواب دینے لگا ہوں، میری بالخصوص ریکویسٹ ہے اپنی ساری بہنوں سے کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچئے گا ضرور۔ بھائی بھی سوچئے گا، لیکن یہ موسٹلی ہماری بہنوں کے لیے کویسچن ہے۔ پہلا سوال میرے پاس آیا ایک بہن کا، اگر کسی نے مشکل وقت کے لیے رقم جمع کر رکھی ہو تو کیا ان پیسوں سے حج کرنا چاہیے یا وہ رقم محفوظ رکھنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں کوئی مشکل وقت بھی آ سکتا ہے۔ میں نے ان بہن کو جواب دیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو جب وہ اس کا شکر ادا کرنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے شکر ادا نہیں کرنے دینا، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ سنبھال کے بھی رکھو، انسان کے ساتھ کوئی مشکل وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو انسان وہ وقتی شکر کی بجائے نہ آنے والی یا آنے والی پریشانیوں کی فکر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شیطان اس پہ ہنستا ہے کہ یہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے کہ پتہ نہیں اس کو کوئی پریشانی آنی ہے یا نہیں آنی، لیکن یہ پہلے ہی اس کا بندوبست کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے پھر اس کو پریشانی بھی آتی ہے، اور پھر وہ اس ٹائم کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا اس وجہ سے سنبھالے تھے۔ تو یاد رکھو، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہمیں حکم ہے بس اطاعت کرنا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو اتنی مال سے نواز دیا جس سے آپ پہ حج فرض ہو گیا، تو حج فرض پہ جا کے اپنا فریضہ ادا کریں۔ یہ خیالی سپنوں میں رہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نظر سے کہ فیوچر بنا لیں، بچوں کا گھر بنا لیں، شادیاں کر لیں، یہ ہم نے اپنے اوپر چیزیں سوار کی ہیں، یہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں جو بار بار حج کرے ہم اس کو فقر نہیں دیں گے، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہم کوئی پیسے ضائع تھوڑی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے احکام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب فریضہ حج جو ہے، فرضی حج، اس کو لازم کریں۔ اس طرح سے کوئی چیز گولڈ سنبھال کے رکھنا، اس طرح کی چیزیں سنبھال کے رکھنا اور فرضی حج نہ کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایسی چیزیں کبھی کام بھی نہیں پھر آتی، یہ بھی ایک ریئلٹی دیکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، محرم کے بغیر حج یا عمرے پر جانا کیسا ہے، اور لڑکا کتنی عمر کا ہو، بیٹا اگر ہو جائے تو محرم بن سکتا ہے؟ محرم کے بغیر بالکل شرعی اجازت نہیں ہے کسی بہن کا حج عمرے پہ جانا یا کوئی بھی سفر کرنا۔ حج عمرے کا تو بالخصوص عبادت ہے نا، اور اگر کسی کا بیٹا ہے، وہ اتنا بالغ بھی ہو گیا اور اتنا مچور بھی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ غلط صحیح کیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ جا سکتا ہے، مطلب 14-15 سال کا بچہ ٹھیک ہوتا ہے۔ محرم کے بغیر جانے کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے گورنمنٹیں، حکومتیں، معاشرہ کچھ بھی کہیں۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، نہ کسی ملک کا ہے، نہ کسی مولوی کا ہے، اور نہ کسی بندے کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو بات ختم، قیامت کی صبح تک وہ منع کیا گیا، وقت کے ساتھ وہ چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ آج کل ملازمت کرنے والی خواتین کو اپنے ادارے یا گروپ کے ساتھ عمرے کی آفر ملتی ہے، کیا اس طرح جانا جائز ہے؟ بہت سی بہنیں ہماری کسی جگہ جاب کرتی ہیں نا، تو وہ اپنے امپلائی کو کبھی بیچتے ہیں چھوٹے ملکوں شلکوں میں سیر سپاٹے کے لیے، مطلب کہ گھومنے پھرنے کے لیے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ ان کو عمرے کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو یاد رکھو محرم کے بغیر نہیں جانا، اپنے امپلائی کے ساتھ یہ وہ نہیں آپ جا سکتے عمرے پہ۔ بلکہ کچھ بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم دوسرے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں، تو حج عمرے پہ کیوں نہ جائیں؟ تو میں ان سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ پہلے آپ گھومنے پھرنے جاتے تھے کسی پارکوں میں یا کسی ملک میں، اور اب گھومنے جا رہے ہو مسجد میں اللہ کا حکم توڑ کے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کمپنیوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایسا پیکیج دے ہی رہے ہو تو ان کے محرم کے ساتھ دے دو، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلے جائیں، بھائی کے ساتھ چلے جائیں، باپ کے ساتھ چلے جائیں، بیٹے کے ساتھ چلے جائیں، ایسا پیکیج دے دیں، نہ کہ امپلائی کے ساتھ جائیں وہ۔ سوال نمبر 4، پہلے بچوں کی شادیاں کریں، گھر بنائیں یا حج ادا کریں؟ میں نے اس کا آنسر دے دیا ہے، خود اپنے دل سے بھی پوچھیے گا کیا کرنا چاہیے۔ اور جو یہ بچے اور گھر اور ان چیزوں میں بنانے میں لگے رہتے ہیں نا، غلط ہے۔ میں تھوڑا شاید سخت الفاظ ہو جاتے، اللہ اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ پہلے اللہ کا احکام پورا کریں، یہ رسم رواجیں ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ شادیاں بالکل آسان ہیں، گھر بنانا اللہ وسعت دیں گے تو بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ کے احکام چھوڑ دیں، وہ بھی فریضہ اعظم، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیا 55 سے زیادہ عمر کی خواتین گروپ کے ساتھ یا حج عمرہ پہ جا سکتی ہیں؟ دیکھیں 60 سے اوپر کی بات کی کچھ رخصت ملتی ہے، پسندیدہ عمل وہ بھی نہیں ہے، تو بالکل نہیں جانا چاہیے نا۔ مطلب آپ کو نہیں پتہ وہاں کتنی مشقت آتی ہے اور کیا ماحول ہوتا ہے، اس سے چھوٹی ایج کا تو تصور بھی نہ رکھیں۔ ان لیڈیز کے لیے کچھ رخصت ہے جن کی جوانی ڈل چکی ہو، چہرے کی زینت ڈل چکی ہو، تو پردے کی حالت میں جانے کی رخصت ہے۔ میں اکثر ان کو بھی یہ کہتا ہوں اگر اس ایج میں بھی کوئی جائے گا تو وہ ضعیف ہو جائے گا، ان کو سنبھالے گا کون؟ آپ کو پتہ ہے کتنا چلنا پڑتا ہے حج پہ، کتنی مشقت آتی ہے، تو کون غیر محرم کی ان کو کوئی سنبھالے گا؟ کیا ہوگا؟ یا کوئی وہاں تو اپنا سنبھالا جائے بڑی بات ہوتی ہے، تو کون کسی کو سنبھال پاتا ہے؟ تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کیا بہن بہنوئی ایک ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا سکتی؟ کیا بہن اور بہنوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہن اپنے ہسبینڈ اور اپنی ساتھ بہن کو لے کے جا سکتے ہیں، مطلب اس کی جو سالی ہوتی ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں لے کے جانا چاہیے، بالکل، چاہے وہ کنواری ہوں، شادی شدہ ہوں، نہیں لے کے جانا چاہیے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں محرم بھی صرف وہ رکھا کریں سفر میں جو کلوز کے ہیں، کون؟ باپ، بھائی، بیٹا، ہسبینڈ،
میں تو ماموں چاچو ان کے حق میں بھی نہیں ہوں، بے شک کہ وہ محرم ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہماری بھائی بہنوں کو بہت جلد سمجھ آ جائے، اللہم آمین۔ اگر اور سوال نمبر 7، اگر عورت پر حج فرض ہو گیا لیکن اس کے شوہر پر حج فرض نہ ہو تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں؟ کسی اور کے ساتھ؟ کن کے ساتھ؟ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، بھائی کے ساتھ جا سکتی ہیں، بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی حج کروا سکتی ہیں تو کروائیں نا۔ بہت سی صحابیہ سے تابعین سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محرم، ان کے پاس مال تھا، ہسبینڈ کے پاس نہیں، تو وہ ان کے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ خاوند کے پاس مال ہے، بیگم کے پاس نہیں ہے، تو خاوند بھی لے کے جاتا ہے نا، تو آپ کو تو محرم کی ضرورت ہے، آپ ان کو ضرور لے کے جائیں ساتھ۔ لیکن کسی ان نون یا کسی گروپ کے ساتھ جانا، محلے دار کے ساتھ جانا، کسی دور کے رشتہ دار کے ساتھ جانا، سہیلیوں کے ساتھ جانا، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اگر 8 نمبر سوال، اگر باپ، بھائی یا بیٹا نہ ہو اور حج فرض ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ یاد رکھیں، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، ہسبینڈ بھی نہیں، تو ایسی عورت کو معذور کہا جائے گا، مطلب عذر ہے ان کا، تو وہ حج بدل کروا سکتے ہیں، اللہ ان کو محرم دے، اللہم آمین۔ لیکن اگر محرم نہیں ہے تو وہ اپنا حج بدل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہت ان کی ہوتی ہے میں خود جاؤں، ایک ہے چاہت کا دین، ایک ہے اطاعت کا دین، تو احکام تو اطاعت کے دین کے ہیں، تو وہ اپنا حج بدل کروا لیں، لیکن خود نہیں محرم کے بغیر جائیں گے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا لیکن ریئلٹی یہی ہے۔ سوال نمبر 9، کیا خواتین معاونین، ہیلپرز، والنٹیئر کے طور پر حج پر جا سکتی ہیں؟ آج کل یہ جو گورنمنٹ والنٹیئر بھیجتے ہیں اور ہماری بہت سی بہنیں جاتی ہیں، یہ بھی غیر محرم کے نصاب میں ہی آتے ہیں، بالکل نہیں جانا چاہیے، ان کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ غیر محرم سے اتنا اختلاط ہے، وہاں ظاہر بات ہے کام کرنا ہے آپ نے، آپ کی ڈیوٹی کہیں بھی لگ سکتی ہے، آپ وہاں کام کریں گے۔ ہاں اگر آپ جا رہے ہو ساتھ آپ کا ہسبینڈ بھی جا رہا ہے تو 100 بسم اللہ جاؤ، اس میں بھی آپ کی ڈیوٹی ایک جگہ ہو، پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے کہ اور لیڈیز میں ڈیوٹی ہو، یہ ساری چیزیں مینٹین۔ اگر یہ ہے کہ آپ مطلب وہاں تو میل فیمیل اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، کسی کی کسی جگہ ڈیوٹی ہے، کسی کی ہاسپٹل ہے، کسی کی مطلب کسی بھی جگہ ڈیوٹی ایسی لگ سکتی ہے، تو میں نہیں، میری کیا حیثیت ہے، نہیں جانا چاہیے۔ ہماری بہنیں مجھ سے اکثر ناراض بھی ہوتی ہیں، تو اکثر وہاں جو ملتی بھی ہیں وہ بھی ناراض ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں بات تو یہ ہے نا، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم دیکھنا ہے نا، اس سے کون ناراض ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا۔ کہا نا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق ناراض کرے گا، مخلوق اللہ کی ہے، اللہ اس پہ راضی کرے گا، لیکن جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے گا تو مخلوق اللہ کی ہے، اللہ اس پہ وہ ناراض کر دیں گے۔ تو شریعت کے احکام کسی کی وجہ سے چینج نہیں ہوتے، تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ سوال نمبر 10، ان سارے سوالوں کا خلاصہ، اطاعت کا حج عمرہ کیا ہے اور چاہت کا حج عمرہ کیا ہے؟ اطاعت کا حج عمرہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا احکام بتائے ہیں، کس طریقے سے بتائے ہیں ویسے کرنے ہیں۔ چاہت کا یہ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی لین دین نہیں، میرے دل کی تڑپ ہے، میرے دل کی چاہت ہے، میں نے جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو چاہت کا دین کہتے ہیں۔ اطاعت کے دین میں ہے چیزیں سیکھ کے جانا، طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، کنکری کیسے کرنی ہے، کون سے اعمال وہاں کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، عورت مسجد میں جائے گی تو کیسے جائیں گی، رات کو کیوں نہیں جائیں گی، اور کن زیارتوں پہ جا کے کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، کون سے وہاں بدعات ہیں جو نہیں کرنے ہیں، رسم و رواج، سیلفی پکچریں بنانا، بیت اللہ کو ایسی جگہوں پہ مطلب بیت اللہ کو جا کے ہاتھ لگانے کی یا حجر اسود بوسہ دینے کی چاہت میں غیر محرموں کے ساتھ ٹچ ہونا، وہاں سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں یہ چیزیں اٹھا کے لانا جن سے لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، دیواروں پہ جا کے نام لکھنا، الٹے سیدھے وظیفے کرنا، ایسی ایسی میوزیم وغیرہ پہ بھاگتے رہنا، مطلب اس طرح کی چاہت کی چیزیں، سٹیٹس لگانا، بلاگنگ کرنا، شرعی مسائل نہ سیکھنا کہ منا کیا کرنا ہے، عرفات کیا کرنا ہے، مزدلفہ کیا کرنا ہے، جمرہ کیا کرنا ہے، کنکری کیسے ہوگی، قربانی کیسے ہوگی، حلق کیسے ہوگا، طواف زیارہ کیسے ہوگا، ان چیزوں کو سیکھنے کی بجائے رسم و رواجوں میں لگے رہنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں اس طرح کے کوئی اعمال کرنا، یہ سب ہے خواہش کا حج اور عمرہ۔ ٹرینڈنگ جاتے سیلفیاں بنانا، جہاز میں سیلفیاں بنانا، سٹیٹس ایسے لگانا، اپنی زیب و زینت، مہندی ہاتھوں پہ لگانا، وائٹ برقعے وغیرہ پہننا، مطلب ایسے بنشوق جس طرح کوئی پتہ نہیں ہم کون سی چیز کرنے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں تو ہم اپنے گناہ لے کے جاتے ہیں۔ اطاعت یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا، سادگی کے ساتھ رہنا، اعمال سارے سیکھ کے کرنا، غیر محرموں کے ساتھ نہ رہنا، مطلب اس طرح کی جتنی چیزیں یہ سب اطاعت میں آتی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس طرح عمل کرنے والے بن جائیں جس طرح حکم ہے، نہ کہ اپنی خواہشات پہ رہیں، پھر چکر تو لگ سکتے ہیں۔ ہم اکثر آپ کہتے ہیں نا حاجی حج عمرہ کر کے ہیں، اس کی زندگی تو چینج نہیں ہوئی، وہ وہاں کر کے کیا آئے ہیں یہ کبھی ان سے پوچھیں تو وہ پتہ چلے۔ زندگی چینج کرنے کے لیے اطاعت پہ چلنا پڑے گا، جو اللہ کے حکم نبی کا طریقے کو سمجھے گا اس کی زندگی چینج ہوگی، جو اپنی خواہشات اور طبیعت اور مزاج معاملات ان چیزوں کو لے کے چلے گا تو پھر کہاں زندگیاں چینج ہوتی ہیں، پھر ایسے ہی ہوتا ہے بس جیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے سیکھ کے ہم سب کو سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔